اس ویڈیو میں ہم حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ سے نکاح کے بارے میں ذکر کریں گے اور اس دوران راستے میں ایک یہودی عورت نے حضرت عبداللہ کو اپنی طرف کیوں بلایا تھا۔ بہت عجیب واقعہ ہے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ حضرت عبدالمطلب جب حضرت عبداللہ کے فدیہ سے فارغ ہوئے تو شادی کی فکر دامنگیر ہوئی۔ قبیلہ بن زہرہ جو شرافت نسبی میں ممتاز تھا، اس میں وہب بن عبدالمناف کی صاحبزادی سے جن کا نام آمنہ تھا اور اپنے چچا وہیب بن عبدالمناف کی زیر تربیت تھی، ان سے حضرت عبداللہ کے نکاح کا پیغام دیا اور خود وہیب حضرت آمنہ کے چاچا کی صاحبزادی جن کا نام ہالہ تھا، ان سے عبدالمطلب نے خود اپنے نکاح کا پیغام دیا۔ ایک ہی مجلس میں دونوں نکاح پڑھائے گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ انہی کے بطن سے ہے جو رشتہ میں چچا بھی ہے اور رضاعی بھائی بھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عبدالمطلب نے اپنے فرزند عبداللہ کو نکاح کے لیے لے کر چلے تو راستے میں ایک یہودی عورت پر گزر ہوا جس کا نام فاطمہ بن مرہ تھا اور توراۃ اور انجیل وغیرہ سے بخوبی واقف تھی۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر اپنی طرف بلایا اور یہ کہا، میں تجھ کو 100 اونٹ نذر کروں گی۔ حضرت عبداللہ نے جواب میں یہ اشعار پڑھے۔ حرام کے ارتکاب سے موت آسان ہے اور ایسا فعل بالکل حرام نہیں جس کو مع وجود ظہور میں لا سکوں۔ جس ناجائز امر کی تو طلبگار ہے وہ مجھ سے کیسے ممکن ہے۔ کریم النفس آدمی تو اپنے آبرو اور اپنے دین کی پوری حفاظت اور حمایت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ جب حضرت آمنہ سے نکاح کر کے واپس ہوئے تو واپسی میں پھر اسی عورت پر گزر ہوا تو اس عورت نے دریافت کیا کہ اے عبداللہ، تم یہاں سے جانے کے بعد کہاں رہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا، میں نے اس عرصہ وہب بن عبدالمناف کی صاحبزادی آمنہ سے نکاح کی اور نکاح کے بعد 3 روز وہاں قیام کیا۔ اس یہودی عورت نے یہ سن کر کہا کہ واللہ میں کوئی بدکار عورت نہیں۔ تمہارے چہرے میں نور نبوت کو دیکھ کر یہ چاہتا کہ یہ نور میری طرف منتقل ہو جائے، لیکن اس نے جہاں چاہا وہاں اس نور کو ودیعت رکھا۔ یہ روایت دلائل ابن نعیم میں 4 طریقوں سے اور طبقات ابن سعد میں 3 طریقوں سے مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بغرض تجارت قافلہ کے ساتھ شام تشریف لے گئے۔ راستہ میں بیماری کی وجہ سے مدینہ منورہ ٹھہر گئے۔ قافلہ جب واپس مکہ پہنچا، عبدالمطلب نے دریافت کیا کہ عبداللہ کہاں رہ گئے؟ قافلہ والوں نے کہا کہ بیماری کی وجہ سے اپنے نانہال بنی نجار میں مدینہ میں ٹھہر گئے۔ عبدالمطلب نے فوراً ہی اپنے بڑے فرزند حارث کو مدینہ روانہ کیا۔ مدینہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا۔ 1 ماہ بیمار رہے اور انتقال کے بعد مدینہ منورہ ہی میں نابغہ کے مکان پر مدفون ہوئے۔ حارث نے واپس ہو کر عبدالمطلب اور حویش و اقارب کو اس حادثہ فاجعہ کی اطلاع دی، جس سے سب کو سخت صدمہ اور ملال ہوا۔ قیس بن مخرمہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطن مادر ہی میں تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔
وفات کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر علی اختلاف الاقوال 30 یا 25 یا 28 یا 18 سال کی تھی۔ حافظ علائی اور عسقلانی فرماتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ 18 سال ہے۔ وفات کے وقت سال کا سن تھا، اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے۔ انتقال کے وقت حضرت عبداللہ نے 5 اونٹ اور چند بکریاں اور ایک باندی جن کی کنیت ام ایمن اور نام برکت تھا، یہ چیزیں ترکہ میں چھوڑے۔